ذات فاطمہ. میں ایک بات کی طرف آپ کو اشارہ کر دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. ہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں لیکن یہ ایک پہلو عرض کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح سے کایا پلٹی ہے. بی بی کا دربار میں جانا، خطبہ دینا، خطبے میں جو گفتگو کی، جو آیات قرآنی کی تلاوت کی، اس کے بعد جو دوسرا خطبہ خواتین سے خطاب ہے، پھر جتنے دن زندہ رہی مسلسل بی بی نے اپنا کچھ درد بیان نہیں کیا. جتنے دن زندہ رہی صرف علی کے حق میں بولتی رہی مسلسل، یہاں تک کہ حب و بغض فاطمہ کا معیار ذات نہیں ہے. بڑے سے بڑا ظلم فاطمہ برداشت کر سکتی ہیں، لیکن جب مسئلہ حق اور حقیقت کا آئے گا اور حق و باطل کی بات آ جائے گی اب ممکن نہیں ہے. الحب للہ والبغض فی اللہ کی بارز ترین مصداق فاطمہ ہے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، معصومین کتنے ہیں؟ 14 ہیں. ان میں سے تیسری شخصیت کون ہے؟ فاطمہ الزہرا. کیا صرف آپ مانتے ہیں؟ کون کون مانتا ہے؟ امام المشککین، جن کو شک کرنے والوں کا امام کہا گیا ہے. کون؟ فخر الدین رازی، صاحب تفسیر کبیر. انہوں نے انبیاء کی عصمت میں شک و شبہ وارد کیا ہے، لیکن جب عصمت فاطمہ کی گفتگو کی انہوں نے تو کہا کہ عصمت فاطمہ ہر طرح کے تذبذب و تشکیک اور شک و ریب سے بالاتر ہے. گنجائش نہیں ہے. قرآنی نصوص خود دلالت کر رہی ہیں ایک سے بڑھ کر ایک عصمت فاطمہ پر. بی بی معصوم ہے، معصومہ ہیں. یہ بچے بیٹھے ہیں آپ کے اس محفل میں، آپ ان بچوں کو جب چہاردہ معصومین کے نام یاد کرواتے ہیں اور آپ ہی کے بچے پلٹ کر جب آپ سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں معصوم کسے کہتے ہیں، تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ ان بچوں کی ذہنی سطح کا لحاظ رکھتے ہوئے جو سادہ ترین مفہوم ان کو بتاتے ہیں، جو گناہوں سے پاک ہو. یہ سادہ ترین تعریف ہے معصوم کی، عصمت کی. آپ مجھے بتائیں گے کہ گناہ کسے کہتے ہیں، تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ فاطمہ الزہرا نے کیا کیا. گناہ کیا ہے؟ حرام کا ارتکاب یہ گناہ ہے، اور واجب کو چھوڑنا یہ بھی گناہ ہے. اگر کوئی شراب پی لے یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے. اگر کوئی نماز چھوڑ دے، واجب کو چھوڑا، روزہ چھوڑ دے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے. ارتکاب حرام اور ترک واجب یہی ہے نا گناہ. معصوم کون ہے؟ جو گناہ نہ کرے. گناہ کیا ہے؟ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ فقہی اعتبار سے سلام کرنا اس کا حکم کیا ہے؟ ہر کام کے 5 حکم ہیں، یا واجب یا حرام یا مکروہ یا مباح یا مستحب. سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز، اور نماز کے دوران کوئی آپ کو سلام کرے، آپ جواب دیں گے یا نماز کے بعد جواب دیں گے؟ نماز کے دوران جواب دیں گے. سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا لیکن ایک شرط ہے، اگر سلام کرنے والا مسلمان ہو تب واجب ہے، ورنہ واجب نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. اب سمجھیں کس طرح سے سیدہ نے باشعور لوگوں کی ہدایت کا انتظام کیا. سیدہ جب زخمی ہوئی، اب گھر میں ہیں، کچھ لوگ آپ کی عیادت کے لیے آئے. پہلی بات تو مولا متقیہ نے کیوں اجازت دے دی ان کو؟ اب سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں اجازت دی. اجازت ملی اور حجاب حائل کیا گیا، پردہ حائل کیا گیا. وہ لوگ آئے، اب کتابیں پڑھیں، جو حدیث کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں. اب میں نام گنواؤں تو پھر 20 میں ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنی بھی ہیں دیکھ لیں. اکثر نے یہ لکھا ہے. کچھ لوگ آئے، انہوں نے سلام کیا.
کیا بی بی نے ان کے سلام کا جواب دیا یا نہیں دیا؟ یہ کیا ہے؟ سلام کرنا سنت ہے، مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، ترک واجب خلاف عصمت ہے، گناہ ہے۔ اگر معصوم زندگی میں ایک واجب چھوڑ دے، معصوم کہیں گے؟ اور سیدہ کو سب مانتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، وقت کم ہے۔ کیا عرض کر رہا تھا میں؟ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، ترک واجب خلاف عصمت ہے۔ اگر ایک واجب کو چھوڑا، معصوم نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو بی بی نے سلام کا جواب چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا؟ چھوڑا ہے، تو پھر غیر معصوم ہے؟ نہیں، آج تک کسی نے جرأت نہیں کی ہے یہ کہنے کی کہ سیدہ غیر معصوم ہے۔ تو اب سمجھ لیں کہ کیا کام کیا۔ بی بی نے سلام کا جواب نہ دے کر قیامت تک آنے والے باشعور ذہنوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو، یا تو مجھے مسلمان نہ سمجھنا، معصومہ نہ سمجھنا، معذرت، اور اگر مجھے معصومہ سمجھتے ہو تو میں جن کے سلام کا جواب نہیں دے رہی انہیں کبھی مسلمان نہیں سمجھنا۔ یہ وہ کام ہے جنہوں نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ یہ باتیں ایسے نہیں ہم تک پہنچی ہیں تو اس اثر میں نہیں پہنچی ہوں گی۔ بس سب سے بڑی وجہ 25 سال ایک ذات فاطمہ کا انقلاب، اس کے اثرات وہ دور رس تھے، اور دوسری وجہ خود علی ابن ابی طالب کا کردار۔ 25 سالوں میں جب علی ابن ابی طالب کی بیعت ہو رہی تھی تو وہ دو افراد بالخصوص کہ جن کا اس ہنگامہ آرائی میں بہت زیادہ ہاتھ تھا، سعد بن ابی وقاص نے ان کو ایک تاریخی جملہ کہا، جو وہ حیرت سے اور عجیب کیفیت سے علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے وہ دو۔ تو سعد نے ان سے کیا کہا کہ آج علی نے اپنے صبر کا پھل پا لیا ہے۔ یعنی 25 سالوں میں علی نے کسی بھی ہنگامے میں ذرہ برابر دشمن بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ فرق ہے علی کا اور غیروں کا۔ علی 25 سال حزب اختلاف میں رہے، اور دنیا میں اس سے بڑی مثال نہیں ملتی۔ 25 سال حزب اختلاف میں رہے، کیسی گزارے ہیں یہ 25 سال؟ علی نے برداشت کیا، کیا کچھ برداشت نہیں کیا 25 سالوں میں۔ خود کہتے ہیں نہج البلاغہ میں، الا تراثی نہبا، میں نے اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھا۔ اور جب علی کی حکومت آئی، وہ علی جس نے 25 سال حزب اقتدار کو تحمل کیا، برداشت کیا، حزب اختلاف میں رہے، جب علی کا اقتدار شروع ہوا تو ایک دن کے لیے بھی حزب اختلاف علی کو برداشت نہیں کر سکی، فوراً سے جنگیں شروع ہو گئیں۔ اب سوالوں کا جو جواب، ایک جواب تو یزید ابن معاویہ کی عمر کا جواب کس نے دیا تھا؟ پروفیسر صاحب نے دیا تھا، یہ تحفہ ان کو جاتا ہے، یہ پہنچا دیجئے۔ اور یہ تحائف جناب سید باقر زیدی صاحب کی طرف سے ہیں، ان کی صحت و سلامتی، توفیقات خیر میں اضافہ کے لیے اور ان کے رزق میں اضافہ کے لیے ایک صلوات پڑھ جی خاندان فاطمہ محمد۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ایک اور سوال بھی پوچھا گیا تھا اور اس کا جواب کسی نے دیا تھا، لیکن مجھے یہ یاد نہیں کہ کس نے دیا تھا۔ آغا صاحب نے دیا تھا، یہ ان کو پہنچا دیجیے۔ اور کوئی سوال پوچھا گیا ہو اور جواب بھی دیا گیا ہو لیکن انعام ابھی تک نہ پہنچا ہو آغا کا؟ جی بالکل، مجھے یاد اب آ رہا ہے جی، یہ ان کو ضامن کر دیجیے۔ جی بالکل انہوں نے دیا، مجھے یاد ہے، یہ ان کی خدمت میں پیش کر دیجیے انشاءاللہ۔ آپ کو ایک ہی سوال کے دو جواب بنتے، آپ کو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کوئی اور سوال کرتے اور وہ آپ بتا دیجیے گا۔ جی خدا سلامت رکھیں انشاءاللہ۔ جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں وقت ختم ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ یا اللہ خدا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ مجھے شرمندگی ہو کہ کل بھی ہم نے 10 بجے سے زیادہ آپ کو
تاخیر کی اور وہ. اچھا، اب جو جہاں سے سوال شروع ہوا تھا، کیا وجہ ہے کہ باقی آئمہ زندانوں میں؟ دیکھیے امام موسیٰ کاظم کا عہد امامت 35 سال ہے، 35 سال میں سے 16 سال زندان میں گزر گئے. 16 سال. باقی عرصہ جو ہے وہ بھی نظر بندی میں گزرا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس سے علاوہ باقی آئمہ کی آپ صورتحال دیکھ لیجئے. پہلی مرتبہ کچھ امتیازات ہیں، مثلا کچھ خصوصیات ہیں ہر امام کی. تمام آئمہ میں سے صرف 2 امام تلوار سے شہید ہوئے، باقی سب زہر سے شہید ہوئے. البتہ امام موسیٰ کاظم کی شخصیت الگ ہے، تلوار سے اگرچہ شہید نہیں ہوئے لیکن جو دوسرے ظلم کیے گئے وہ کبھی عرض ہوں گے. بہت المناک شہادت ہے حضرت کی. اسی طرح سے تمام آئمہ میں سے صرف 1 امام میدان جنگ میں شہید ہوئے، باقی کوئی دوسرا امام میدان جنگ میں شہید نہیں ہوا. اسی طرح آئمہ میں سے صرف 1 امام ہے جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، کسی اور امام کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی. سوال اٹھتا ہے آپ کے ذہنوں میں یا نہیں اٹھتا کہ نہ تو کسی نبی کی ولادت کعبہ میں ہوئی نہ کسی دوسرے امام کی، صرف 1 شخصیت ہے جن کی ولادت کعبہ میں ہوئی؟ کیوں؟ اتفاق ہے؟ پھر کیا ہے؟ جو اس کا جواب دے تو اس کے لیے انعام حاضر. کیونکہ اگر بالفرض جناب فاطمہ بنت اسد دروازے کے راستے چلی جاتی ہیں تو لوگ کہتے کہ چلیں نہ، اسی لیے دیوار پھٹی ہے اور 3 دن بی بی کا قیام رہا. درست ہے. وجہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ کیوں پیغمبر کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی؟ یہ خطابانہ دلائل ہیں. اب شروع سے لے کے اب تک ہم نے ایسی دلیلیں جذباتی احساساتی نہیں. دلیل وہ دیں جس میں وزن ہو. احسان کا بدلہ کسی اور طریقے سے دیے جا سکتا ہے اور دیے گئے ہیں. وزن ہے لیکن اس سے بڑا جواب دیجیے. آپ کا جواب ذہن میں محفوظ ہے. کف کی میں نے عرض کر دی ایک بات، بار بار آپ کی خدمت میں عرض کی، رتبتاً کف ہیں. یہ صلاحیت میں سب مساوی ہیں تو کفویت وہاں پہ. ان چیزوں کی وجہ سے اگر آپ کہیں گے تو پھر ایک دوسرے سے افضل یہ نہ، یہ الگ امتیازات ہیں. ہر امام کو جو اپنے عصر میں ایک امتیاز ہے یا 2 یا چند، ان کی خاص وجوہات ہیں. استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے ایک جواب دیا ہے، وہ بہت خوبصورت جواب ہے اور اس سے میں یقین ہے کہ آپ کو اطمینان حاصل ہوگا. پہلے ولی رسول اللہ ہیں. ہاں، اللہ لم یلد ولم یولد ہے تو نہیں پہ. ہاں تو آپ 24 گھنٹے سوچئے، کل اس پہ بات کریں گے. اب دیکھیں باقی وقت کم بچا ہے، اب مزید سوچ لیجئے. تو یہ امانت رکھ لیتے ہیں، پھر جواب آپ کو کل دیں گے. اگر کوئی اور جواب نہیں آئے گا تو پھر جواب، چونکہ ایک جواب انہوں نے دیا ہے ان تک پہنچے گا، لیکن اس سے بہتر جواب آیا تو پھر ان کو حق پہنچ جائے گا انشاءاللہ. نہیں، مجھے منطقی اور عقلی جواب دیجیے.
جو خود جہاں آپ کا دل تسلیم ہو جائے. کیا کعبے میں کی ولادت نے یہ اختلاف کو ختم کر دیا؟ بت تو پھر بھی رہے. کیا آپ کے آنے کے بعد بت فوراً ختم ہو گئے؟ جس دلیل سے آپ خود مطمئن ہو صرف وہ مجھے سنائیے. آپ قریب پہنچ رہے ہیں اور سوچئے گا اور کل جواب آپ کے حصے میں آئے گا انشاءاللہ. آپ بہت قریب پہنچ رہے ہیں. جو جواب کا دوسرا حصہ ہے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. بس اتنی رہنمائی عرض کر دیتا ہوں. باقی امتیازات، ایک پہلی مرتبہ ائمہ میں سے وقت کے حکمران نے ان کو ولی عہد منتخب کیا. پہلے خلافت کی پیشکش کی، پھر ولی عہد منتخب کیا. کیوں؟ یہ آپ انعام لے لیجیے. ماشاءاللہ ہماری یہ جو کلاس ہے اس میں بہت لائق باشعور پڑھے لکھے افراد ہیں. بڑے مثلاً وہ ڈاکٹرز ہیں، اساتید ہیں، یونیورسٹیوں کے اساتید ہیں، وہ بجائے خود قابل احترام ہیں. لیکن بعض بچے ایسے ہیں کہ میں ان سے بہرحال متاثر ہوں، اور ان میں سے ایک ارتضیٰ نقوی ہیں. خوب، مجھے جلدی کسی کا نام یاد نہیں ہوتا لیکن ان کا نام بھی اسی لیے یاد ہو گیا، ان کی ذہانت اور صلاحیت. آپ اللہم صلی علی محمد. یہ جو حالات بنے، مامون مجبور ہوا ہے. خوشی سے اس نے امام کو خلافت کی پیشکش نہیں کی، یا جب امام نے خلافت قبول نہیں کی تو ولایت عہدی. خوشی سے نہیں، مجبوری میں. کیا مجبوری تھی؟ اب آپ ذرا سا تسلسل دیکھیے. اب میں کتاب ساتھ میں اسی لیے رکھی ہوئی تھی کہ آپ کو روایات سناؤں گا جو امام صادق کی روایات ہیں کہ سید الشہداء کی شہادت کے بعد 3 نام لیے، اور ایک جناب شاذان کی روایت ہے انہوں نے 5 نام لیے، کہ صرف 5 یا 3 افراد رہ گئے تھے اہل بیت کے ساتھ. یہاں سے یہ سفر شروع ہوتا ہے، اور امام سجاد نے اب مکتب کربلا کا پیغام پہنچانا شروع کیا. وہاں سے پھر جہاں امام سجاد نے کام ختم کیا وہاں سے امام محمد باقر نے شروع کیا. جہاں انہوں نے اپنا کام چھوڑا وہاں سے امام صادق نے شروع کیا. اور اب ان میں ایک خاص ربط ہے، اور بہت گہرا ربط ہے. ایسا نہیں کہ آپ ایک خطیب کو کیوں نتائج ظاہر نہیں ہوتے ہمارے ہاں. ایک مرتبہ آپ عشرہ محرم کرواتے ہیں، ایک عالم یا خطیب کو بلائیں گے، وہ آ کے چیزیں بیان کرے گا. دوسرے سال ایک اور آئیں گے، وہ ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہوتا. اسی لیے قوم کی اسی طرح سے علمی، فکری، نظریاتی تربیت نہیں ہو رہی ہے. سالہ سال مجالس ہونے کے باوجود نتائج نہیں مل رہے. معلومات پراگندہ ذہنوں میں ہے، لیکن ابھی تک ہم نے اسلام کو ایک نظام، مکتب اور سسٹم کے طور پہ نہیں سمجھا. معلومات ہیں، کچھ فقہی مسائل ہمارے ذہنوں میں ہیں، کچھ تاریخی سوالوں کے جواب ہیں، کچھ اور ایسی باتیں. لیکن اگر ہم اسلام کو ایک مکتب کے طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں، نظام کے طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں بچوں کو، تو اس کے لیے ہمیں اپنی عزاداری میں، اپنی علمی محافل میں خاص طرح کا نظم اور ضبط لے کے آنا پڑے گا.
اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں اور مطالعہ کر کے اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، لائبریری میں جو بھی کتاب آپ کو اچھی لگی، خوبصورت لگی، آپ نے رکھ دی، اور پھر کبھی کوئی کتاب اٹھا کے پڑھ لی، کبھی 14 ستارے، اور کبھی توضیح المسائل، اور کبھی تحفۃ العوام، اور کبھی اس طرح کی کوئی اور کتاب، کبھی آپ کو اسلام کی وہ شناخت نہیں ہو سکتی۔ کچھ معلومات آ جائیں گی، کچھ سوالوں کے جواب، لیکن یہ معلومات لے کر آپ مکتب کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر تشیع کے لیے آپ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے مرحلے میں آپ کو تشیع کو، اسلام کو ایک نظام، مکتب اور سسٹم کے طور پہ سمجھنا پڑے گا، اور اس کے لیے پراگندہ مطالعہ آپ کو کبھی بھی منزل تک نہیں لے کے جا سکتا۔ ایک سسٹمیٹک سٹڈی، ایک منسجم مطالعہ، ایک مشاور رہنما استاد کی سرپرستی میں آپ شروع کریں، پھر آپ نتائج تک پہنچیں گے۔ ائمہ کی اگر آپ سیرت دیکھیں گے تو آپ کو یہ کمال ربط نظر آئے گا۔ وہی ربط جو قرآن آپ پڑھتے ہیں، وہی ائمہ کی سیرت میں۔ اگر ربط ٹوٹے تو سمجھیں کہ اب آپ دور ہو رہے ہیں سیرت معصوم سے۔ ربط شروع سے لے کے آخر تک، یہ جو 250 سال ہیں پیغمبر کی وفات سے لے کر امام زمانہ کی امامت یا غیبت صغریٰ کے آغاز تک 260 ہجری میں، یہ 250 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ 250 سال اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس میں 10 یا 11 افراد آئے ہیں تو پھر بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ جب تک آپ یوں محسوس نہ کرنے لگ جائیں کہ ان 250 سالوں میں ایک ہی انسان ہے جو مختلف انداز میں متجلی ہو رہا ہے، اور ہر اس زمانے میں ہر حکمران کے سامنے اب اس کا کردار نکھر کے سامنے آ رہا ہے، تب آپ محسوس کریں گے کہ ہاں اب میں نے ائمہ کی سیرت کی ابجد کو درک کرنے میں اب کامیاب ہوا ہوں، ورنہ نہیں۔ آپ جیسے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں اگر ربط آپ کو نہ لگ رہا ہو تو آپ سمجھیں کہ آپ نہیں سمجھ رہے۔ جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھنا کافی نہیں ہے۔ اللہ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ ہم قرآن کو پڑھیں، تلاوت کریں، صرف ثواب کے اس میں نہیں، سمجھنا ہے۔ اب کبھی قرآن موضوع گفتگو ہوگا تو پھر میں عرض کروں گا، لیکن جب آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، مثلا اگر سورہ فاتحہ سے شروع کریں، کوئی دوست ایسا ہے جو اس میں رب بیان کرے؟ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا، سرسری سا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو اب جب بات شروع ہوئی تو کیا کہتے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، حمد سے۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ تو جو تمام جہانوں کا رب ہے، اسے کیسے ہونا چاہیے؟ ایک فرد کی ربوبیت کرنی ہو تو رحمت چاہیے، اور جو تمام جہانوں کا پالنہار ہو تو اسے کیسا ہونا چاہیے؟ فوراً خود قرآن نے وضاحت کی، الرحمن الرحیم۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اب رحمان اور رحیم کا فرق آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو اب یہ رحمت کہاں تک ہے، اس کی حدیں کہاں تک ہیں؟ مالک یوم الدین، آخرت کی حد تک پھیلی ہوئی ہیں۔ تو جب کوئی ایسی ذات کہ جو ہمارا رب بھی ہے، پالنہار بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس کی رحمت قیامت تک پھیلی ہوئی ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ تو فوراً کا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور ایسی ذات کے ہوتے ہوئے کسی اور سے مدد لے سکتے ہیں؟ اور یہ مت سمجھیے گا کہ اب علی سے مدد لے رہے ہیں تو پھر شاید اللہ کا غیر ہے، نہ، ایسی بات نہیں ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو کس چیز میں مدد چاہیے؟ سب سے پہلے جہاں انسان کو مدد کی ضرورت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم میں۔ تو یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر نعمتیں نازل کی۔ یعنی آپ زرداری کا راستہ مانگ رہے ہیں، بل کلنٹن کا، اور جو موجودہ ہے ان کا، نعمتیں تو ان پہ ہیں نا، دنیا کی کون سی نعمت ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ تو فوراً آگے چل کے قرآن نے کیا کہا؟ نہ منعم علیہ ہوں، لیکن کون سی نعمتیں؟ غیر المغضوب ایک، ولا الضالین دو۔ نہ ان پر اللہ کبھی ناراض ہوا ہو، نہ یہ کبھی گمراہ ہوئے ہوں۔ اس سے خود پتہ چلے گا کہ یہ نعمتیں یہ والی نعمتیں نہیں ہیں۔ عصمت کی نعمت مراد ہے، طہارت کی نعمت مراد ہے، نبوت کی نعمت مراد ہے، امامت کی نعمت مراد ہے، ہدایت اور معرفت کی نعمت مراد ہے۔ آپ نے دیکھا شروع سے آخر تک رب، جس طرح سے قرآن میں آپ رب دیکھتے ہیں، اسی طرح سے معصومین جو خود مجسم قرآن ہیں، ان کی زندگیوں میں ایک گہرا ربط ہونا چاہیے، تسلسل ہونا چاہیے۔
اب چونکہ آخری دن ہے اور باتیں ختم ہو رہی ہیں اور میں ظاہر ہے کہ چیزیں بیان نہیں کر سکا، اس لیے یوں عرض کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مامون الرشید جو خود بعد میں امام رضا کو قتل کرتا ہے، اگر ہمدرد ہوتا، مخلص ہوتا تو شہید کیوں کرتا؟ تو جب شہید کر رہا ہے، زہر دے رہا ہے، تو پھر ولی عہد کیوں بنا رہا ہے؟ ولی عہد بنانا اس کی مجبوری ہے۔ کیوں مجبور ہوا مامون؟ کس نے کیا؟ اب بات شروع ہوتی ہے امام سجاد سے، پھر امام باقر، پھر امام صادق، پھر امام موسیٰ کاظم۔ ہر امام نے بعد والے، آنے والے امام نے، پچھلے امام نے جہاں کام روکا شروع کیا، اور اب پہلی مرتبہ تشیع، عصر امام صادق میں تشیع میں وسعت آنا شروع ہوئی اور شاگردوں کو پھیلایا۔ امام موسیٰ کاظم نے انہی شاگردوں کی مزید تربیت کی اور انہیں دنیا میں تقسیم کر دیا، اور اب پوری دنیا میں اپنا الگ سے ایک علمی، تربیتی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی نظام قائم کر دیا، اور ایک متوازی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب حضرت امام رضا آتے ہیں، دیکھیے پہلی بات مامون مجبور ہوا، دوسری بات اب لوگوں کے رویوں میں دیکھیں۔ نیشاپور میں جیسی امام مدینہ سے پہنچتے ہیں نیشاپور، کتنا بڑا استقبال ہوا؟ صرف 24,000 قلمدان حالت حرکت میں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کتنا بڑا انتقام ہے تاریخ کا۔ ادھر علی کے گلے میں رسی ہے ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ ہزاروں کا اجتماع ہے۔ ادھر دیکھیں تو پیغمبر گرامی اسلام جو محسن ہے ان سب کا، پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں کی طرف لے کے آئے، ہدایت کی، دنیا سے جاتے ہوئے کیا مانگ رہے ہیں؟ قلم دوات۔ دیا کسی نے؟ نہیں دیا۔ کہتے ہیں ہزیان ہو گیا، فرض کرو نہ خاکم بدہن، ہزیان ہو گیا، ٹھیک ہے ہزیان ہو گیا، تم دے دو قلم دوات، کیا تمہارے سر پہ ماریں گے اور تمہارا سر پھٹ جائے گا؟ قلم دوات مانگ رہے نا، تلوار تو نہیں مانگی ہے، پتھر تو نہیں مانگا رسول نے، قلم دوات مانگا ہے تو دے دو۔ نہیں دے رہے۔ رسول اللہ سردار انبیاء جاتے ہوئے دنیا سے کتنی دکھی حالت میں گئے، ان دکھوں میں سے ایک یہ معمولی بات نہیں، کہا ان الرجل لیہجر، یہ مرد نعوذ باللہ ہزیان بک رہا ہے۔ اور صرف 200 سال گزرنے کے بعد انہی کا بیٹا جب امت کے پاس پہنچتا ہے تو یہی امت کس طرح سے استقبال کر رہی ہے۔ وہاں ایک قلم دوات نہیں دیا گیا، یہاں 24,000 قلم دوات حالت حرکت میں۔ یہ انتقام ہے تاریخ کا، اور اس 200 سالہ عرصے میں معصومین کی کوششیں ہیں، یہ انقلاب دفعتاً رونما نہیں ہوا۔ پس تشیع ایک نہضت کا نام ہے، موومنٹ کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، جس تحریک کے بانی ہمارے ائمہ ہیں، جہاں رکود نہیں ہے، جمود نہیں ہے۔ تب بھی تشیع حالت حرکت میں تھی، اب بھی تشیع حالت حرکت میں۔ عجیب ہے، جب پہنچے نیشاپور اتنا بڑا ہجوم تھا، سب طرف سے آوازیں بلند ہوئیں، فرزند رسول ذرا رخ انور سے نقاب تو ہٹائی۔ کیوں؟ تاریخوں میں آپ دیکھیں، عباسی خلفاء میں سے، بنو امیہ کے خلفاء میں سے سب سے زیادہ ہیبت، جاہ و جلال کس کا بیان کیا گیا؟ ہارون الرشید کا۔ 23 سال حکومت کی ہارون نے۔ ہارون الرشید کو کیا لوگوں نے نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا۔ پھر اس کا بیٹا امین، پھر مامون۔ مامون کے بارے میں جو اس کا حلیہ بیان کیا گیا، اس کی شخصیت بیان کی گئی، اتنا ذہین تھا، دقیق تھا، سیاست مدار تھا، خوبصورت تھا، وجیح تھا، سب کچھ۔ تو امت کے درمیان میں ہے، صبح و شام دیکھ رہے ہیں۔ آخر کیا راز ہے کہ اتنا زیادہ شوق اور اشتیاق ہے امام رضا کے چہرے کو دیکھنے کا کہ جیسے ہی پہنچے تو اصرار ہو رہا ہے کہ یہ ہٹائیے؟ چونکہ حفاظت کے نقطہ نگاہ سے مختلف سواریاں تھیں اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ امام کس میں بیٹھے، اماریوں میں، اور سب کے آگے پردے حائل تھے۔ اب جب اصرار بڑا، حضرت نے پردہ ہٹایا اور شور گریا بلند ہوا۔ کیوں اشتیاق ہے؟
اس لیے کہ اب امت میں یہ خواہش ہے کہ حکمرانوں کے منحوس چہرے تو ہم شام و سحر دیکھ رہے ہیں، اب اس کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں جس کا کلمے میں اور نماز میں شام و سحر ذکر کرتے ہیں، اپنے عصر کے محمد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسی زیارت ہوئی حضرت نے دوبارہ آگے نقاب ڈال دیا، پھر شور اٹھا کہ کچھ بیان کریں، کچھ کہیے۔ تو حضرت وہ حدیث سنا رہے ہیں، لیکن حدیث ایسا نہیں کہ حضرت نے حدیث سنا دی، نہیں، عجیب انداز ہے۔ کیا فرمایا؟ کہا کہ مجھ سے میرے بابا موسیٰ کاظم نے، ان کے بابا جعفر صادق نے، ان سے ان کے بابا محمد باقر نے، ان سے ان کے بابا علی زین العابدین نے، ان سے ان کے بابا حسین ابن علی نے، ان سے ان کے بھائی حسن مجتبیٰ نے، ان سے ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے، ان سے پیغمبر گرامی اسلام نے، ان سے اللہ نے یوں کہا۔ کیا کر رہے ہیں امام رضا؟ انہوں نے کہا کچھ سنا دیں تو سنا دیں۔ کیا انہوں نے سلسلہ سند مانگا ہے؟ اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یہ جو خود سے خدا تک پہنچے، سلسلۃ الذہب، جمہور کے سلسلۃ الذہب، سلسلہ لکھیے آگے تے ہے اور پھر الذہب۔ جمہور کے ائمہ میں سے ایک امام احمد ابن حنبل نے یہ کہا ہے کہ جس خوبصورتی سے امام رضا خود سے خدا تک پہنچے ہیں، اگر یہ سلسلہ سند، یہ نام کسی دیوانے کے اوپر، پاگل کے اوپر دم کر دیے جائیں تو اسے شفا حاصل ہو جائے گی۔ تو انہوں نے تو پوچھا ہے کہ سنا دیں۔ امام نے یہ کیوں سلسلہ ذکر کیا؟ کس لیے؟ سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے تک جو دین پہنچ رہا ہے باقی افراد کے ذریعے سے، وہ سلسلہ بھی دیکھ لو، اور جو سلسلہ اب علی ابن موسیٰ رضا بیان کر کے جا رہے اس کو بھی دیکھو۔ اس سلسلے میں کسی غیر معصوم کو تلاش کر کے دکھاؤ، اس سلسلے میں کسی معصوم کو تلاش کر کے دکھاؤ۔ تو اب تمہاری مرضی ہے کہ دین کس سلسلے سے لیتے ہو، اس سلسلے سے جس میں یہاں سے لے کے آخر تک عصمت اور طہارت ہے، یا اس سلسلے سے جہاں کوئی بھی معصوم نہیں۔ بہرحال اب امام پہنچتے ہیں نیشا پور، اب وہاں کی بھی واقعات ہیں، ان کو میں بیان نہیں کر رہا۔ دیکھیں کتنی ہم آہنگی ہے، کتنی ہم آہنگی ہے۔ کوئی شخص جاگتے ہوئے کوشش کرے اتباع کی، اس جیسا بننے کی تو شاید نقل کر سکتا ہے، سوتے ہوئے عجیب ہے نا۔ صرف پہلے علی کی بات نہیں کہ علی ابن ابی طالب جو شب ہجرت سوئے ہیں رسول کے بستر پر، جاگتے ہوئے مماثلت اختیار کرنا یہ بھی بڑی بات ہے۔ سوتے ہوئے، جب انسان سو رہا ہے اور پھر رسول کی طرح سونا۔ اب آگے آ جائیے امام رضا کی زندگی میں۔ جب پہنچے ہیں تو نیشا پور کا ایک شخص تھا، اس نے خواب دیکھا تھا۔ کیا؟ رات خواب میں دیکھا کہ رسول اسلام اس کو 18 بیٹھے ہوئے محراب مسجد میں، اور یہ آیا ملنے کے لیے تو خرمے پڑے تھے پاس، کہا کچھ عنایت فرما دیجیے۔ تو رسول نے اس بشقاب میں، پلیٹ میں مٹھی بھری اور دیے اسے، تو اس نے گنے تو ان کی تعداد 18 تھی۔ تو اب اس نے سوچا کہ جب امام پتہ چلا آ رہے ہیں تو تعبیر پوچھوں گا، اور دوسرے تیسرے دن جب امام پہنچے تو یہ تعبیر پوچھنے کے لیے آیا کہ سلام بھی کروں گا، دعا بھی لوں گا اور تعبیر بھی پوچھوں گا۔ لیکن دیکھا تو وہی منظر تھا کہ امام محراب مسجد میں ہے اور ساتھ میں ایک تشت پڑا ہے کھجوروں کا۔ تو اسے خیال آیا چلو امام سے مانگتے، دیں گے یا نہیں دیں گے۔ اور جب اس نے کہا کہ کچھ عنایت فرما دیجیے فرزند رسول، تو حضرت نے مٹھی بھری اور جب دیے، اب اس نے گنے تو کتنی تعداد تھی؟ 18۔ عجیب وحدت ہے۔ جاگ کے پیروی کرنا اور سنخیت برقرار کرنا اور مماثلت برقرار کرنا یہ بھی مشکل ہے۔ اور اگر کوئی نیند میں، سمجھے میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، جب اس نے کہا گنے تو کہا کہ کچھ اور عنایت کر دیں، کیا جواب دیا؟ کہا کہ اگر میرے جد بزرگوار نے خواب میں تمہیں زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی زیادہ دے دیتا۔ اس کا مطلب ہاتھ میں اور سلیقے میں اور انداز میں کتنی وحدت ہے۔ اور دوسری بات، آج کل ولایت بہت سستی ہو گئی ہے۔
مجھے نہیں پتا آپ کی ملتان کی کیفیت کیا ہے، لیکن اب اگر پوری دنیا میں نگاہ دوڑائیں اور پاکستان میں، سندھ میں چلے جائیں، پنجاب کے دیہاتوں میں چلے جائیں، شہروں میں چلے جائیں، جو کسی نالی سے پانی پینا شروع کر دے اس کو بھی اب ولی کہہ دیتے ہیں. جو سردیوں میں کپڑے پہننا چھوڑ دے اور ایسے پھرنا شروع کر دے لوگ اس کو بھی ولی کہنا شروع کر دیتے ہیں. جو گرمیوں میں مثلا رضائی اوڑھ کے چلنا شروع کر دے اس کو بھی آپ ولی کہنا شروع ہو جائیں گے. جو بال مڑوانا چھوڑ دے، بال بڑھا لے، وہ بھی ولی ہے. جو رنگ برنگے اور کپڑے پہننا شروع کر دے وہ بھی ولی ہے. ولایت کو اتنا زیادہ گرایا گیا. کون ہے ولی؟ یا تو آپ کے پاس کمی ہو، یا آپ کا ولی موجود نہ ہو، یا خود اس کی ولایت میں کچھ کمی ہو. پھر جا کے ڈھونڈیے. ایک مغل بادشاہ ہے تو وہ بھی بہت پیر پرست تھا. ویسے خدا کی ذات کے بارے میں وہ شک و شبہ کر جاتا تھا، لیکن مانتا تھا اسے پتہ چل جائے. چونکہ سیاسی ویسے بھی، اور بالخصوص جب الیکشن کا زمانہ قریب ہو پھر تو 5 سالوں میں جائیں نہ جائیں ان دنوں میں ضرور جاتے ہیں. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کہ اگر اس نے مجھے دعا دے دی تو شاید میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا. تو اسی طرح سے وہ پہنچے، سنا کہ ایک بہت بڑا عارف ہے، ایک ولی ہے. گئے، اسے پتہ چلا کہ آ رہا ہے بادشاہ، تو پہلے سے اس نے نماز شروع کر دی. اب جب نماز پڑھ رہا ہے اور محسوس ہوا کہ آگے، تو نماز کے دوران اس نے عجیب کام کیا. نماز کے بیچ میں کہا ہوش 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 ہوش. نماز کے بیچ میں نماز ختم کی. تو اب دیکھتے ہیں نا آج کل بھی عجیب و غریب قسم کے، وہ کوئی کرنٹ چھوڑ رہا ہے تو یہ بھی پیر ہے، اور وہ دنیا جانی کیا ہے، حقیقتوں سے دور. تو اب تجسس بڑا اس مغل بادشاہ کا. کہا حضور جھک کے ملا بڑی عقیدت سے، اور اس کے بعد اگر بے ادبی نہ ہو اور آپ ناراض نہ ہو تو یہ بتائیں گے کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے نماز کے بیچ میں. کہ اب آپ نے پوچھ لیا تو عرض کر دوں کہ وہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں عالم استغراق میں کعبے پہنچا. کعبے، اور جب میں کعبے پہنچا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک کتا کعبے کے اندر گھس رہا ہے. تو اب میں نے ضروری سمجھا کہ اسے باہر نکالوں، تو میں اسے ہوش 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 کہہ رہا تھا. بادشاہ اور زیادہ جھکا، متاثر ہوا کہ کیا پہنچی ہوئی شخصیت ہیں، ان کے ہاتھ تو بڑے لمبے اور زیادہ بچ رہا تھا. وزیر تھوڑا باشعور تھا نسبتاً. اس نے کہا کہ اتنی بڑی شخصیت ہیں، اگر یہی اٹھ کے ہمارے دارالخلافہ آ جائیں اور ایک کھانا ہمارے ساتھ کھا لیں اور ہمارے حق میں دعا کر دیں تو اس مملکت پر خیر و برکت اور رزق کی بارش ہوگی. بادشاہ نے کہا ہاں بات تو اچھی ہے. دعوت دی، اس نے قبول کر لی. اور اب جب کھانے کا وقت آیا تو اب سب کے سامنے کھانے لگ گئے. مثلا پلاؤ ہے اور اس کے اندر بہترین پلاؤ اور اوپر مختلف چیزیں ڈالیں، اور ایک مرغ کی ٹانگ ہر پلیٹ کے اوپر رکھ دی وزیر با تدبیر نے. لیکن یہ جو ولی اللہ تھا یا بنا ہوا تھا، اس کی پلیٹ میں چاولوں کے اوپر ران نہیں رکھی مرغ کی، بلکہ نیچے دبا دی اور اوپر چاول رکھ دی. اب صبر تو نہیں ہوتا، باقی لوگ کھانا شروع، اس نے ان کی طرف دیکھا اور ان کی سب کی پلیٹوں میں ران. تو اس کے ساتھ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا. کہا کہ مجھے کوئی کھانے پینے کا اتنا شوق نہیں، لیکن یہ میری توہین ہے، اور اگر توہین کرنی تھی تو بلایا کیوں؟ کہ کیسی توہین؟ کہ دیکھیں سب کی پلیٹوں میں ران پڑی ہے اور میری پلیٹ میں آپ نے نہیں رکھی. تو اب بادشاہ کو بھی غصہ آیا. کہا کہ یہ مہمان خصوصی ہیں، ان کی وجہ سے سب کو بلایا. وزیر کو ڈانٹا، ان کی وجہ سے سب کو بلایا، سب کو تم نے ران رکھ دی ان کی پلیٹ میں اور ان کی پلیٹ میں نہیں رکھی. تو وزیر نے کہا کہ کس نے نہیں رکھی ہے؟ کس نے نہیں رکھی؟ ذرا ان سے کہیں کہ تھوڑا سا چاولوں کو ادھر ہٹائیں. اور اب جو اس نے ہٹایا چاولوں کو تو نیچے ران نظر آ گئی. تو اب یہ پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا. تو وزیر نے کیا کہا کہ بادشاہ اب ذرا ان سے پوچھ کے مجھے یہ بتا دیں کہ جس شخص کو اپنے سامنے پڑی ہوئی پلیٹ میں مرغ کی ران نظر نہیں آ رہی، اسے کعبے کے اندر کتا کہاں سے نظر آ گیا؟
یہ مسئلہ ہے. آج ہم کن لوگوں کے پیچھے دوڑنا شروع ہو گئے؟ بھیڑ چال ہے. بھیڑ چال ہے. کون ہے ولی؟ ولی وہ نہیں جو سامنے پڑی ہوئی چیز کی حقیقت سے بے خبر ہو. اس نے نیند میں جو چیز دیکھی ہے وہ امام رضا اس کو بتا رہے ہیں، کہ حقیقت بتا رہے ہیں اس کی. یہ ولایت ہے. اپنی ولایت کا معیار ہرگز نیچے مت آنے دیجیے. امامت کا معیار ہرگز نیچے مت آنے دیجیے. فخر کیجیے کہ یہ 14 آپ کے راہبر ہیں، علی جیسا امام ہے. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے. جس کا تو آقا ہے اس کو ناز کرنا چاہیے. یہ کامل ترین نسخے ہیں. اور ایسی غلط سلط باتیں ذہنوں سے نکال دیجیے کہ کوئی ان جیسا بن سکتا ہے. اسی لیے میں ہر روز یہی آیت پڑھتا ہوں کہ وہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول اللہ یا آپ کی اہل بیت امت کے لیے اسوہ نہیں ہے، ان کی زندگی میں اسوہ ہے. یہ قرآن ہے. علامہ طباطبائی کی آپ تفسیر دیکھیے المیزان، جس عمدگی سے انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی. رسول اسوہ نہیں ہے، نہ علی اسوہ ہے. ان کی زندگیوں میں کیا مطلب؟ یعنی کوئی بھی تم میں ان جیسا نہیں بن سکتا. ان باتوں کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر کوئی ایک شخص یہ خواہش کرے کہ میں علی بن جاؤں، عاقل نہیں ہے. پروردگار مجھے علی بنا دے. ایسی کہانیاں کسے ہم سنتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے. اب کوئی پانی میں کھڑا ہو جائے، چلا کاٹے، اور 10 سال بعد اللہ پوچھے بتائیے کیا چاہیے؟ علی بنا دیجیے. کیا سادگی ہے! اس سادگی پہ کون نہ مر جائے یا خدا. لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، اور پھر 10 سال عبادت ہو رہی ہے. اور اب تو کہانیوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ زنجیروں میں، وہ پتنی آگ میں. چلے کاٹنے سے اگر کوئی علی بن سکتا، وہ علی کہ 1,24,000 انبیاء مل کر اس کے فضائل کی برابری نہیں کر سکتے، تو چلے کاٹ کے علی بن جائے گا؟ نہ، ایسی باتیں نہیں ہیں. علی وحدہ لا شریک ہے. انسانیت میں کوئی بھی نہیں بن سکتا. کوئی نبی علی کی برابری نہیں کر سکتا. اور ایسی کوئی خواہش کرے اور ہم اس کو آئیڈیل مانیں، نہ. مجھے نہیں پتا کسی نے ایسی خواہش کی ہے یا نہیں کی ہے، لیکن اگر کوئی کرے گا تو عاقل نہیں ہے، مجنون ہے. یہ اسوہ ہے ان کی زندگیوں میں. بس میں اس سے زیادہ عرض نہیں کروں گا. امام رضا علیہ السلام کی شخصیت ہے. اب باپ ہے موسیٰ کاظم، بیٹا علی ابن موسیٰ رضا. باپ کی عمر بھی 55 سال، بیٹے کی عمر بھی 55 سال. ٹھیک ہے، فرق کیا ہے؟ عجیب ہے، عکس نکیز. جیسے قرآن میں بعض لفظ ایسے استعمال ہوں کہ آپ الٹ کے پڑھیں تب بھی، جیسے تبت، الٹ پڑھیں گے تو یہی پڑھا جائے گا. اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں نا آپ کے یہاں، الٹ کے پڑھیں تب بھی. اب والد کی عمر 55 سال، بیٹے کی عمر 55 سال. امام موسیٰ کاظم کی امامت کا آغاز کس عمر میں ہوا؟ 20 سال نائب امام کی حیثیت سے رہے، اور 20 سال کے بعد آپ کی امامت شروع ہوئی. کتنی امامت کا زمانہ ہے؟ 35 سال. اور امام رضا کا دیکھ لیں، الٹ. 35 سال کی عمر میں آپ کی امامت کا آغاز ہوا، اور 20 سال آپ کا عہد امامت ہے. اب وہ آپ دیکھ لیجئے. چونکہ انہوں نے، البتہ چونکہ آپ کو یہ کاغذ دیا جا چکا ہے، احباب نے، منتظمین نے دے دیا، یہ 14 ستارے سے انہوں نے ذکر کیا. اس میں انہوں نے 153 ہجری میں امام رضا کی ولادت قرار دی ہے. جو معتبر تواریخ جن پہ میری نگاہ ہے وہ 148 ہجری ہے. 148 ہجری میں ہی امام صادق کی شہادت ہوئی ہے، اور 148 ہجری میں ہی امام رضا کی ولادت ہوئی ہے. اگر آپ کہیں گے تو کل اور اس کتاب میں انہوں نے 20 سے زیادہ حوالے ذکر کیے ہیں. البتہ 14 ستارے جس کا آپ کو دوستوں نے، منتظمین نے وہ پرنٹ دیا ہے. البتہ اگر آپ کوئی سا لکھتے ہیں قبول ہے، وہ 155 53 لکھتے ہیں تو بھی قبول ہے. اور اگر آپ 148 لکھیں گے، یعنی اگر ضعیف روایت بھی آپ نے لکھ دی امتحان میں تو اس کو درست جواب قرار دیا جائے گا. جی، امام سجاد کی ولادت کوفہ میں ہوئی ہے، مدینہ میں نہیں ہوئی ہے.
اب امام رضا کی زندگی کیوں مجبور ہوا مامون آپ کو خلیفہ نامزد کرنے پہ؟ اس لیے کہ اب تشیع اتنی بڑی عوامی طاقت بن چکی تھی کہ مامون کے لیے نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا، بغاوت کا خدشہ تھا۔ میں نے جو لفظ استعمال کیا ہے بہت دقیق لفظ ہے، متوازی حکومت کا، یعنی اس عصر میں پہنچ کر چونکہ امام علی ابن موسیٰ الرضا نے تقیہ چھوڑ دیا، امام رضا تک آئمہ نے تقیہ کیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کو صحابی مشورہ دیتے تھے کہ حضرت علناً اپنی امامت کی بات نہ کریں، ہارون کی اتنی زیادہ مخالفت نہ کریں، وہ آپ کو قتل کر دے گا۔ کیا فرماتے تھے امام؟ کہا کہ جس طرح میرے جد بزرگوار رسول اللہ یہ فرماتے تھے کہ ابو جہل جو شب و روز میرے خلاف منصوبے بناتا ہے، قتل کی دھمکیاں دیتا ہے، پروگرام بناتا ہے، اگر ابو جہل میرا ایک بال بھی بیکا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو مجھے اللہ کا رسول نہ سمجھنا، اور اے میرے ساتھیوں، میرے صحابیوں، اگر ہارون میرا ایک بال بیکا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو تم مجھے محمد رسول اللہ کا جانشین نہ سمجھنا، امام نہ سمجھنا۔ 10 سالوں میں ہارون اب حالات ایسے تھے کہ وہ امام کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہو سکا۔ ایک تو اس کی بیماری شروع ہو گئی، دوسرا اس کی زندگی میں ہی اس کے بیٹوں کے درمیان چپ کلش اور مختلف علاقوں میں بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ امام رضا کو کھل کے موقع ملا۔ اس کے بعد پھر 5 سال امین کا جو دور خلافت ہے، اس میں بھی امین امام سے متعرض نہیں ہوا، یہاں تک کہ جب امین کو قتل کیا عبداللہ نے، عبداللہ جس کا لقب مامون ہے، تو اب اس نے دارالخلافہ کو منتقل کیا خراسان۔ اب امام کو بلایا، اور جب امام آئے، دیکھیں اب یہ فرق نہیں ہے، عجیب ہے، 25 سال جو کام علی ابن ابی طالب نے کیا ہے، 2.25 سال وہی کام امام علی ابن موسیٰ الرضا نے کیا، حکومت کا حصہ نہیں بنے۔ اور یہ بات مامون کو بڑی دیر بعد سمجھ میں آئی، اور مامون کو بھی سمجھ میں نہیں آئی، فاضل ابن سہل جو اس کا لائق وزیر تھا اس نے سمجھائی۔ 25 سال میں یہ ہے کردار کی وحدت۔ 25 سال جب علی ابن ابی طالب حزب اختلاف میں رہے، جب بھی خلفاء نے، حکمرانوں نے مشورہ مانگا، علی نے مشورہ دیا، رہنمائی کی، بے عین نہیں، یہی کردار ہے، ولی عہدی برائے نام ہے۔ 2.25 سال امام علی ابن موسیٰ الرضا نے بھی یہی کام کیا۔ کیا شرط رکھی؟ پہلے اس نے کہا خلیفہ۔ امام نے فرمایا اگر خلافت تمہارا حق ہے اور اللہ نے یہ خلافت تمہارے تن کے اوپر تمہیں پہنا دی ہے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تو کسی دوسرے کو دے، اور اگر تمہارا حق نہیں ہے تو پھر تو کسی دوسرے کو کیسے دے سکتا ہے؟ اگر تمہاری ہے، اللہ نے تمہیں دی، تب تو دوسرے کو نہیں دے سکتا، اور اگر نہیں ہے پھر بھی نہیں دے سکتا۔ اب بات چلی، ٹھیک ہے آپ خلافت قبول نہ کیجیے، ولی عہد بن جائے۔ امام نے کہا ایک شرط پر کہ عزل و نسب میں میری مداخلت نہیں ہوگی۔ عزل و نسب یعنی نہ تو میں کسی کو معزول کروں گا، نہ میں کسی کو معین کروں گا۔ اگر کسی گورنر کو عہدہ دینا ہے، کسے دینا ہے تم جانو، تمہارا کام جانے، مشورہ دوں گا، نسب تم خود کرو گے، کسی کو عہدے سے ہٹانا ہے میں نہیں کروں گا، تو خود کرے گا۔ انتظامی امور مملکت کسی میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، جب مشورہ لوگے دے دوں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، قبول ہے۔ 2.25 سال کے بعد اسے سمجھ آیا، اور وہ بھی فاضل ابن سہل کو، جس کے بعد امام کی شہادت ہوئی۔ فاضل ابن سہل نے کہا تمہیں پتا ہے علی ابن موسیٰ الرضا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کہا کیا کیا؟ کہا یہ جو انہوں نے امور مملکت میں مداخلت نہ کرنے کی شرط رکھ کے ولایت عہدی قبول کی، اس کا نتیجہ پتہ ہے تمہیں؟ کہ بتاؤ؟ کہ انہوں نے خود کو متفق علیہ رکھا،
تمہیں متنازع فی بنا دیا. اب تمہاری شخصیت متنازع بن گئی، وہ خود متفق علیہ ہے. یہ طے ہے. آپ عملی زندگیوں میں دیکھیے، جب بھی کسی کو متنازع بنانا ہو اس کو کوئی اختیار دے دیں، عہدہ دے دیں. ایک عالم اگر آپ کی گلی محلے میں رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے اس سے مراسم اچھے ہوں گے. اگر وہ مسجد میں امامت کے فرائض انجام دینا شروع ہو جائے اب شکایتیں شروع ہو جائیں گی. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ایک دوست ہے آپ کا، قریبی ہے، اچھا آنا جانا ہے، کبھی کوئی ناراضگی نہیں ہے، اسی کو اگر آپ ٹرسٹ بنائیں، اس کا صدر بنا دیں، جیسے ہی آپ ذمہ داری دیں گے توقعات پیدا ہوں گی اور ان میں سے کسی نہ کسی پہ پورا اتریں گے، کسی پہ نہیں. یہاں سے مسائل شروع ہوتے ہیں. جب بھی کسی کو متنازع بنانا اس کو منصب دے دیں، مسئولیت دے دیں. کہا کہ علی ابن موسیٰ الرضا نے خود کو منصب سے علیحدہ رکھ کر متفق علیہ رکھا، سب انہیں مانتے ہیں، کوئی ان سے ناراض نہیں ہے. اور جو بینیفٹ ہے حکومت کا سارا انہوں نے اٹھا لیا. تمہارے حصے میں کیا آیا؟ تمہاری مملکت تک نفوذ کر لیا. جتنے بھی بڑے بڑے گورنر ہیں ان کو قریب آ کے علی ابن موسیٰ الرضا کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا. انہوں نے ان کا کردار دیکھا، متاثر ہو رہے ہیں. اوپر سے نہ صحیح، اوپر سے بے شک تمہارے سامنے سر جھکائیں، اندر سے ان کی ہمدردیاں اب علی ابن موسیٰ الرضا کے ساتھ ہیں. ہوا بھی ایسے. بڑے بڑے گورنر، بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے سردار، مشیر، شاید عام حالات میں امام علی ابن موسیٰ الرضا کا ان سے تعارف نہ ہوتا، عوام تک محدود رہتے. لیکن جب ملک کی دوسری شخصیت کے طور پر سامنے آئے تو اب سب کے ساتھ آئے دن ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہ لوگ قریب سے دیکھ رہے ہیں اور متاثر ہو رہے ہیں. یہی فضل ابن سال بعد میں امام کے بہت قریب جا پہنچا تھا اور خود مامون نے جو فضل کو قتل کروایا اپنے ہی وزیر کو، اس کی وجوہات میں سے ایک یہ وجہ، بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ امام رضا کے بہت قریب جا پہنچا تھا، کیونکہ پہلے تو دین سے دور تھا. جیسے آپ کے حکمران یا کوئی ذمہ دار وزیر یا افسر آتا ہے میڈیا پر اور غلطی سے اگر اس کا جی چاہ جائے کہ میں سورہ قل هو اللہ پڑھ دوں یا سورہ توحید تو بھول جاتے ہیں نا. دین سے دوری ہے. یہ اب سے نہیں ہے، یہ اس وقت سے. امام رضا کی عادت تھی کہ وہ عید سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے، جو 2.25 سال رہے خراسان میں، 8 ذی الحج کو یا 9 ذی الحج کو گھر سے باہر نکل جاتے اور گھر کا جتنا بھی سامان ہوتا تھا وہ فقراء سے اعلان کرواتے تھے جو مساکین ہیں، تنگ دست ہیں، کہ جس کو جو چاہیے اٹھا کے لے جائے. اب امام گھر سے باہر کرسی بٹھا کے بیٹھے ہیں اور لوگ جس کے ہاتھ میں جو اب ظاہر خواص آتے ہیں، دوسری بڑی شخصیت مملکت کی، ان کے لیے سونے کے برتن، تحائف اور خاص خاص تحفے چیزیں. اور جب کوئی ایسا غریب اور فقیر اور کوئی ملنگ آدمی اٹھا کے اتنی قیمتی چیز جا رہا ہو تو دیکھنے والے کو کیا لگے گا؟ فاضل ابن سال ملاقات کے لیے آیا، دیکھا کہ حضرت کے گھر میں تو عجیب کام ہو رہا ہے، دھڑا دھڑ لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو سراسر خسارہ ہے، نقصان ہے، حماقت ہے. کہ کیوں؟ کہ اتنی قیمتی چیزیں آپ اٹھا کے ان کو دے رہے ہیں. امام نے فرمایا نا، یہ تو خسارہ نہیں، یہ تو سراسر فائدہ ہے، سراسر منفعت ہے. کہ کیسے؟ کہ خسارہ تب ہوتا کہ میں دنیا سے چلا جاتا، یہ چیزیں پیچھے رہ جاتی، میں انہیں ساتھ نہ لے جا سکتا وہاں جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے. میں تو اپنے جانے سے پہلے ان چیزوں کو پہنچا رہا ہوں کہ جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے تو میرا سامان وہاں پہلے سے پہنچ جائے. تو یہ تو سراسر فائدہ ہے. یہ چیزیں جب قریب سے دیکھیں اب متاثر ہوا اور آ کر امام جب وضو کرنے لگے نماز کے لیے تو جلدی سے اٹھا، آگے بڑھا اور وضو کا لوٹا اٹھایا. اس نے کہا میں وضو کرواتا ہوں. اس نے فرمایا کیا کر رہے؟ کہا کیوں؟ میں نہ کرواؤں وضو؟ کہا وضو یہ عبادت، اس میں غیر کی شراکت سے وضو باطل ہو جائے گا، وضو درست نہیں. تمہیں وزیر مملکت تو اتنا بھی نہیں پتا. اب یہ پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا، احساس ہوا، اس کو اپنی جہالت کا احساس ہوا. اب دسترخوان پر بیٹھے. جب دسترخوان پہ بیٹھے تو کھانا کھانے کے لیے تو سارے غلام اور چوکیدار اور پہرے دار سب کو امام نے کھانے کے وقت بٹھا لیا. کہا حضرت یہ مناسب نہیں. اب ولی عہد مملکت ہیں، حکمران ہیں، اور یہ غلام اور یہ پہرے دار اور یہ چوکیدار اور یہ محافظ اور یہ باورچی، یہ بھی ایک ہی دسترخوان پہ.
کہا فضل کیا ان کا اور میرا رب الگ الگ ہے یا ایک ہے؟ کہا ایک ہے۔ کہ جب ہمارا رب ایک ہے تو پھر دسترخوان کیوں دو ہوں؟ دسترخوان بھی ایک ہونا چاہیے۔ قدم قدم پر حضرت، اور دوسری طرف سے جو فلاحی امور خراسان کے اندر امام نے سڑکیں تعمیر کروا رہے ہیں، مسجدیں تعمیر کروا رہے ہیں، فلاحی کام کر رہے ہیں، لوگوں کی مشکلات دور کر رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نگاہ ہے۔ اسلامی معاشرے کا جو تصور ان 2.25 سالوں میں امام رضا نے دیا، اب اس کے لیے مستقل کئی گھنٹے کے لیے گفتگو چاہیے، کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا۔ کسی جگہ پر ایک یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے عمارت تعمیر کروا رہے تھے، تو وہ دیکھنے کے لیے گئے۔ جب دیکھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ ایک جوان بہت بڑھ بڑھ کے کام کر رہا ہے، پانی دے دیجیے گا، بڑھ بڑھ کے کام کر رہا ہے 2-3 افراد کے برابر، بہت رحیم شہیم قوی الجثہ، تنومند طاقتور ہے، اور بڑھ بڑھ کے تیز سے کام کر رہے ہیں۔ خوش ہوئے اس کا کام دیکھ کے، منشی سے پوچھا کہ یہ کب آیا ہے؟ کہا یہ ابھی نیا ہے۔ کہا اچھا اس کی اجرت کیا طے کی ہے؟ کہا اجرت طے نہیں کی۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس نے کہا جو بھی آپ خوشی سے دیکھیں، کبھی کبھی آپ بیٹھ جاتے ہیں نا، ٹیکسی والے کو روکتے ہیں بھی کہاں جانا ہے، تو آپ بتاتے ہیں فلاں جگہ، تو پوچھتے ہیں کرایہ کیا؟ اس نے کہا جو مرضی دے دیں، تو آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے؟ پہلے کرایہ طے کرنا چاہیے یا طے کیے بغیر بیٹھ جائیں؟ کبھی تجربہ کر لیجئے گا۔ تو کیا کہا منشی نے؟ کہا کہ اس نے کہا کہ جو اب خوشی سے دے دیں۔ اب امام ناراض ہوئے، پہلے اس کا کام دیکھ کے خوش ہوئے، اب ناراض ہوئے۔ کہا کہ اگر کام ختم ہونے کے بعد تم اگر طے کیا اس کے ساتھ مزدوری اور وہ تم نے دے دی، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، دکھی نہیں ہوگا، یہ مطمئن رہے گا۔ لیکن اگر طے نہ کر کے تم نے اس کو 2 برابر بھی دے دی، پھر بھی اس کے اندر یہ خدشہ رہ جائے گا کہ کام تو میں نے زیادہ کیا تھا، اجرت کم ملی۔ پھر امام نے فرمایا کہ سنو، یہاں تک کہ اگر تم اپنا جوتا کسی موچی سے مرمت کروانے کے لیے دو، پہلے اس کی اجرت معین کرو، پھر اس سے کام شروع کرواؤ۔ تو مثلا ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں یہ اصول اپنا لینا چاہیے۔ یوں خراسان کے اندر حضرت ایک یعنی خواص عوام، جی ایک صلوات پڑھ لیجیے خاندان فاطمہ پر۔ اچھا اب تو وقت ختم ہو گیا، اور میں حضرت امام محمد تقی کی شخصیت تو بیان ہی نہیں کر سکا، چونکہ آج ان کی بیان ہوگی، کل 2 اماموں کی، اور پرسوں پھر امام زمانہ سے متعلق۔ میں اتنا ظلم نہیں کر سکتا، وہ آپ کی محبت ہے، تو میں چند جملے اور۔ اب امام رضا کی عمر پہنچ چکی ہے، میں باقی اب زندگی کا واقعہ چھوڑ رہا ہوں، 47 سال، اور ابھی تک آپ کے ہاں نہ کسی بچے کی ولادت ہوئی، نہ کسی بچی کی ولادت ہوئی، اولاد نہیں ہے امام کی، 47 سال عمر ہے۔ اب تانہ زنی شروع ہو گئی، چیمے گوئیاں شروع ہو گئیں، اور یہاں پر ایک بڑی تعداد نے امام کی امامت سے انکار کر دیا۔ جیسے واقفیہ ایک فرقہ ہے نا، البتہ یہ اب نہیں، ختم ہو گیا، امام تقی کی زندگی میں ختم ہو گیا، لیکن عہد امام رضا میں تھا۔ کیوں؟ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ نے تو کہا تھا کہ میرے 12 جانشین ہیں، اور میرے بیٹے حسین کی نسل سے 9 امام ہیں، اور یہاں تو یہ بوڑھے ہو چکے، ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ حسین بن قیامہ واسطی، جو فرقہ واقفیہ کا بانی ہے، اس نے محفل میں امام پر اعتراض کیا، کہا آپ امام نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ رسول نے یہ کہا تھا اور آپ کا تو ابھی۔ کہا تم کیسے جانتے ہو کہ میری اولاد نہیں ہوگی؟ ان قریب کچھ دن بعد پروردگار مجھے ایک فرزند عطا کرے گا، اور وہ ایسا فرد ہوگا کہ جو اس دنیا میں حق اور باطل کے درمیان امتیازی نشان بن جائے گا۔ اور کچھ دن کے بعد پھر امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کے ہاں ملتان میں رضوی سادات ہیں؟ یہ جتنے بھی رضوی سادات ہیں دنیا میں، در حقیقت یہ تقوی سادات ہیں،
چونکہ امام رضا کا امام محمد تقی کے علاوہ کوئی دوسرا بیٹا نہیں ہے، تو اب تعظیماً چونکہ تانا دیا گیا تھا، جس طرح رسول اللہ کو ابتر کا تانا دیا گیا تھا، اسی طرح سے امام رضا کو، تو اب امام تقی کی اولاد تقوی نہیں لکھتی ہے، رضوی لکھتی ہے، اور یہ خود امام کا حکم تھا۔ اچھا، امام کی عمر 4 سال کے قریب ہے، اور مامون نے امام رضا کو خراسان بلوا لیا، 2.25 سال رکے، یہیں شہادت ہوئی۔ امام محمد تقی اور امام رضا کے درمیان جو جدائی ہوئی، یعنی خراسان گئے، اس کے بعد پلٹ کے نہ کبھی امام رضا واپس مدینہ آئے، نہ کبھی امام محمد تقی ایک مرتبہ بھی خراسان گئے، ملاقات ثابت نہیں ہے۔ 4 سال کی عمر ہے زیادہ سے زیادہ، اور پھر جدائی ہوگی باپ اور بیٹے میں، اسی میں شہادت ہو گئی، اعجاز امامت کے تحت پہنچے، غسل و کفن دیا، جنازہ پڑھایا۔ امام کی شہادت کے بعد 2 سال گزرنے کے بعد مامون اور رشید نے اب امام محمد تقی کو بلایا۔ کیوں بلایا؟ کچھ مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ خبر پھیلنا شروع ہو گئی کہ قاتل امام رضا کا مامون ہے، اور علویوں میں اور سادات میں اس کے خلاف نفرت کی جذبات پیدا ہونا شروع ہوئے، ان کو دبانے کے لیے اس نے بڑا ڈھونگ رچایا، بڑی پورے شہر کو سیاہ کر دیا، کالے علم سب گھروں پہ لگا دیے، سوگ منایا، لیکن خبر پھیل گئی۔ ایک وہ داغ دھونے کے لیے اور لوگوں کے ذہنوں سے اس خیال کو نکالنے کے لیے، دوسرا خاندان رسالت سے اپنی رشتہ داری اور قربت ثابت کرنے کے لیے، تیسرا امام محمد تقی کو اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے کہ چلیں وہ تو بزرگ تھے، یہ بچے ہیں، ان کو میں ڈھال لوں گا، اور جاسوسی کے لیے کہ مدینے میں ہیں تو مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیا کرنے، پاس ہوں گے تو پتہ ہوگا۔ اب بلایا، ادھر یہ اپنے بھائی امین کو قتل کر چکا ہے، دارالخلافہ خراسان سے بغداد منتقل کر دیا۔ اب میں 2 سے 3 باتیں اگر آپ اجازت دیں تو امام محمد تقی سے متعلق عرض کر دوں۔ اب بتا دیجئے کہ آپ کتنے منٹ کی اجازت دے رہے ہیں؟ جی 10 منٹ کی اجازت دے رہے ہیں، جو بھی دیں بخوشی، وہ آپ کی عنایت ہے، لیکن میں زیادہ ظلم نہیں کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی اگر آپ ملتان مجھے دوبارہ دیکھیں تو راستہ ہی بدل لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں پھر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اب بلایا امام کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کی کل عمر 25 سال ہے، جو میں امتیازات بیان کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، ان میں سے آئمہ میں سے سب سے کم عمر امام محمد تقی ہیں، 25 سال، 7 سال قبل از امامت اور 18 سال آپ کا عہد امامت ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ 4 سال کی عمر میں اپنے والد سے الگ ہو گئے، تو کیا 4 سال کا بچہ امام بن سکتا ہے؟ مسجد کی امامت کی بات نہیں ہو رہی، زندگی کے تمام شعبوں میں تمام انسانوں کی، اور صرف اس زمانے کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے ان کی رہبری کرنی ہے، ایسے اصول چھوڑنے ہیں جو قیامت تک اسوہ قرار پائیں۔ کیا ممکن ہے عقلی طور پر کہ 4 برس کا بچہ وہ امام بن جائے؟ کہاں گئے؟ والد سے تو الگ ہو گئے، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کسی استاد کے پاس گئے، مدرسے میں، مکتب میں، یونیورسٹی میں، نہ ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی گیا، نہ یہ گئے۔ پھر یہ صلاحیت کہاں سے آئی؟ کس مدرسے سے پڑھا؟ اسی لیے میں نے یہ جملہ شروع میں عرض کر دیا تھا کہ یہ 14 کے 14 مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہیں۔ یہ شاگرد پروردگار ہیں، ان کا معلم استاد اللہ ہے، اور یہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور انہی میں سے امام محمد تقی۔
جب پہنچے تو اتفاق سے مامون موجود نہیں تھا محل میں. یہ کچھ دیر انتظار کرتے رہے اور جب دیکھا کہ نہیں آیا تو اٹھے باہر یہ شہر دیکھتے ہیں بغداد کو. تو ایک گلی میں بچے کھیل رہے تھے اور حضرت رک کر ان کا کھیل مشاہدہ کرنے میں لگ گئے. یہاں تک کہ خلیفہ کی سواری آئی, شکار کر کے واپس آ رہا تھا, اور جب سواری اور ہٹو بچوں کی آوازیں اور آگے لاہو لشکر سے اور گھوڑے اور ہاتھی, تو بچے اپنا سامان چھوڑ کے بھاگ گئے. امام بدستور پہلے بچوں کا تماشا دیکھ رہے تھے, اب خلیفہ کا تماشا دیکھ رہے ہیں. مامون بہت ذہین ہے, یہاں تک کہ ابن خلدون نے یہ لکھا ہے کہ وَكَانَ مِن كِبَارِ الْفُقَهَاءِ, کہ مامون اپنے زمانے کے فقہاء میں سے ایک بڑا فقیہ تھا. جس طرح سے امام علی علیہ السلام نے مروان بن حکم اور اس کی اولاد کے بارے میں لکھا کہ کتنی کتنی حکومت کریں گے, بیان کیا, زندگی میں بیان کر کے گئے. اسی طرح سے مولا متقیان کی یہ معتبر حدیث ہے کہ ان میں کا ساتواں یعنی مامون وہ ان سب سے زیادہ وجی, ذہین اور باصلاحیت ہوگا, اور وہ میرے بیٹے علی ابن موسیٰ رضا کا قاتل ہوگا. بہت ذہین تھا. آپ یہ واقعات پڑھے ہوں گے امین اور مامون کے درمیان جو تقابل کی. اس نے جب دیکھا کہ ایک بچہ کھڑا ہے, کوئی بھی خلاف معمول, ہماری طرف سے روزانہ کچھ بھی کہیں ہوتا رہے تو ہم کان نہیں دھرتے, لیکن جب زیرک شخص سے ذرا سے بھی کچھ تبدیلی ہو آس پاس میں تو متوجہ ہو جاتا ہے. کہ آج تک کوئی بچہ کھڑا نہیں ہوا, پہلی مرتبہ یہ بچہ کھڑا ہے. یہ سواری سے اترا, آیا, کہا کہ جب سب بچے بھاگ گئے تو آپ کیوں کھڑے ہیں یہاں پہ؟ اب دیکھیں کیا جواب دیا. کہا کہ بادشاہ, میرے یہاں راستہ چھوڑنے کی 3 وجوہات ہو سکتی تھیں. پہلی وجہ راستہ تنگ ہو, دوسری وجہ مجھ سے کچھ غلطی ہو کہ بادشاہ سے سزا کا خوف ہو, تیسری وجہ نہ راستہ تنگ نہ مجھ سے غلطی ہوئی, بادشاہ اتنا ظالم ہے کہ بلا وجہ بھی سزا دے سکتا. تو اب نہ تو راستہ تنگ ہے نہ مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے, اگر تو ظالم ہے تو بتا دے, میں راستہ چھوڑ دیتا ہوں. اب وہ ہل گیا اور متوجہ ہو گیا, پہچانا, لیکن اب اس نے سمجھا کہ امتحان لینا چاہیے. کہا اپنے انداز سے تو آپ ایسے ظاہر کروا رہے ہیں کہ آپ بڑے دانشور اور عالم ہیں, جب مانوں اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں. کہ پوچھو. اب یہ واپس چل کے گیا اپنی سواری کے پاس, اور وہاں جو اس کا شکاری باز تھا اس نے اسے رہا کیا اور ادھر ہی منہ موڑ کے کھڑا رہا. اور کافی دیر کے بعد جب باز لوٹا تو اس کے پنجے میں مچھلی کا ایک بچہ تھا. اس نے وہ مٹھی میں لیا اور اب چلتا ہوا امام کے پاس آیا, اپنے دونوں ہاتھ قبا کے پیچھے باندھے ہوئے ٹہلتا ہوا آیا. کہا جب مانو اگر آپ یہ بتا دیں کہ میری اس مٹھی میں کیا ہے. اب کیا جواب دیا؟ حضرت مسکرائے. کہا کتنا عجیب ہے, اللہ نے آسمانوں کو خلق کیا, زمینوں کو خلق کیا, ان زمینوں کے اندر اللہ نے پانی کو قرار دیا, دریا بنائے, سمندر بنائے, پھر روئے زمین پر کچھ ایسے لوگ آئے کہ جن کے دلوں میں اقتدار کی خواہش پیدا ہوئی, اور جب وہ اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر وہ شکار کے لیے نکلے, اور شکار کے لیے جب اپنے باز کو رہا کرتے ہیں تو ان کا باز ان پانیوں میں سے ایک مچھلی کے بچے کو پکڑ کے لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اور اس بچے کو یہ اپنی مٹھی میں دبا کر خاندان رسالت کے پاس امتحان لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اب دیکھیے اس نے کیا پوچھا, مٹھی میں کیا ہے, تو امام کو مختصر جواب دے دینا چاہیے. تفصیلی جواب کیوں دیا؟